صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے حافظے کی بات فرما رہے تھے۔ یہی فرمایا کہ ان کا یہ حال تھا۔ اس دور میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، تو ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ہم نے جن کو دیکھا ہے میں ان کی بات سنا رہا ہوں آپ۔ ہمارے جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اکثر حضرت امیر شریعت ان کو دعا دیا کرتے تھے اللہ تمہیں انور شاہ کی گدی پر بٹھائے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صفت ان کے اندر آ گئی تھی کہ کمال کا حافظہ تھا۔ جیسے حضرت آپ نے بتایا کہ 3 سال کی عمر کی بات یاد تھی حضرت انور شاہ صاحب کو، تو حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے 3 سال کی عمر کی کئی باتیں سناتے تھے، اور سامنے اماں جی بیٹھی ہوتی تھی، ان سے پوچھتے تھے کہ ایسے ہی ہوا تھا نا، اور فرماتی تھی ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اسماء الرجال تو ایسے تھا کہ جیسے ان کو حفظ ہیں، اور نسب صحابہ کے حالات۔ ایک دفعہ درس قرآن دے رہے تھے تو غزوہ خیبر کا ذکر آ گیا، آیات آ گئی، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہی فاتح خیبر ہیں، لیکن اس سے جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی تھے، بس ایک ہی قلعہ تھا۔ فرمایا کہ ایک نہیں 9 قلعے تھے، اور پھر جس رفتار کے ساتھ انہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے 9 قلعوں کے نام انہوں نے گنے۔ میرے ساتھ کچھ ہمارے مولوی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ ہم نے یہ پڑھے نہیں ہیں اور سنے ہیں تو پھر یاد بھی نہیں ہو رہے، دوبارہ یاد کرنے پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ پہلا قلعہ فلاں صحابی نے فتح کیا تھا، پھر اس صحابی کا پورا شجرہ بیان کیا، پھر یہ کہا کہ یہ فلاں موقع پہ آیا تھا، یہ ماحول تھا، فلاں لوگ بیٹھے تھے، اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا تھا۔ پورا درس اس ایک پر گزرا۔ فرمایا باقی اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے دوسرا صحابی، پھر تیسرا صحابی، 9 کے 9 صحابہ کے حالات انہوں نے پورے شجرے کے ساتھ بتائے۔ اچھا، یہاں تبلیغی جماعت کے حضرات جو بیرون کے آتے تھے، ایک دفعہ شام کی جماعت آ گئی تو انہوں نے گفتگو شروع کی تو سنتے رہے۔ تو اس کے بعد جب شاہ صاحب بولنے لگے تو شام کی عربی زبان کا جو محاورہ تھا اس میں گفتگو کی ان کے ساتھ۔ دوسری بات جو یہ مشاہدہ ہے میرا، انہیں پوچھا کہ آپ شام میں کس شہر میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دمشق میں رہتے ہیں۔ کس محلے میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ محلہ جامع مسجد بنی امیہ سے جنوب کی طرف واقع ہے، اور اس کے شمال میں فلاں محلے ہیں، مشرق میں فلاں محلے ہیں، مغرب میں فلاں محلے ہیں، نام بتائے ان کے، اور کہا کہ اس محلے میں فلاں فلاں صحابی رہا کرتے تھے جس میں تم رہتے ہو۔ اس نے پوچھا حیرانی سے کہ آپ شام گئے ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں گیا۔ تو آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا پڑھا تھا، حالات پڑھے تھے۔ تو یہ ہمارا مشاہدہ تھا۔ اسی طرح ہماری جماعت کے صدر تھے محمد حسن چغتائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن حضرت انہوں نے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا مجھے، بلکہ لکھ کر دیا۔ وہ پرسوں میں نے ذکر کیا نا کہ شاہ جی کی ایک تقریر پر ٹکٹ لگ گیا تھا، وہ واقعہ تھا، وہ پورا لکھ کر انہوں نے مجھے بھجوا دیا ڈاک کے ذریعے۔ وہ ہفتہ 10 دن کے بعد چناب نگر میں ہمارا جلسہ تھا، تو وہاں تشریف لے آیا، کہنے کہ وہ آپ نے شائع تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے اس میں نا کچھ تبدیلی ہے، میں نے راوی سے دوبارہ اس کی تصحیح کی ہے، جیسے وہ حدیث کی الفاظ کی تصحیح کے لیے وہاں گئے کہ ایسے ہی ہے۔
تو کہتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی ہے آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ملتان رکھا ہے اور یہاں مجھے تو نہیں پتہ تھا اس کی ضرورت پیش آئی کہ میں کاغذ لاؤں۔ حضرت میں نے ان کو کاغذ دیے، انہوں نے 20 منٹ میں بیٹھ کے وہ دوبارہ لکھا۔ کمال ہے کہ میں نے یہاں آ کر جب اس کا موازنہ کیا تو کاغذ کے دائیں جانب الفاظ بھی ویسے ہی چل رہے تھے، جو اس پہ تھا وہی آخری اور پہلا لفظ وہی تھا، جہاں تبدیلی تھی وہی تبدیلی تھی، پورا کا پورا وہ 4 صفحات کا پرنٹ جو ہے نا انہوں نے کاغذ پہ منتقل کر دیا۔ حیران ہو گیا، میں نے اس کو شائع کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مالک رام ایک شخصیت گزری ہیں، ہندو تھے، بعد میں بالکل زندگی کے آخری سانسوں پر مسلمان ہوئے۔ ہندو ہونے کے باوجود وہ اس دور میں اس نے اسلامیات کی کتاب لکھی، عربی کا آدمی تھا بنیادی طور پر، اور اس کی تحریروں میں آخر میں آتا تھا حضرت وما توفیقی الا باللہ۔ جب ہندو تھا تو اپنی تحریروں میں آخر میں لکھتا تھا وما توفیقی الا باللہ، تو گویا اندر کوئی چنگاری تھی۔ تو اس نے لکھا، ایک کتاب ہے اس کی، کچھ مولانا آزاد کے بارے میں، تو کہتا ہے میں ان سے ملا تو میری ڈیوٹی حکومت نے لگا دی مصر میں سفارت خانے میں۔ تو ملاقات کے لیے میں گیا تو کسی موضوع پر میں نے کچھ سوال کیا تو مولانا نے اس پر گفتگو شروع کر دی۔ اسی دوران کوئی وفد آ گیا حکومتی، اور مولانا ان کے ساتھ مخاطب ہو گیا اور میرے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ منقطع ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت میرا تو وقت ہو گیا جہاز کے جانے کا، مجھے پہنچنا ہے، دلی میں ہی تھے یہ رہتے تھے، تو اجازت دیں۔ اچھا بھائی خدا حافظ۔ کہتے میں چلا گیا، میں 8 سال کے بعد آیا، یہ اس نے کتاب میں لکھا ہے، 8 سال کے بعد میں آیا اور میں نے سب سے پہلی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے کی، اور جو ہی میں ان کو ملنے گیا تو ملتے ہی فرمایا ہاں تو میرے بھائی وہ اس روز ہم بات کر رہے تھے، وہ درمیان میں کچھ دوست مخل ہو گئے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسی جملے سے گفتگو آگے شروع کی 8 سال کے بعد۔ تو یہ اس دور میں بھی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے کوثر نیازی، مولانا کوثر نیازی، وہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے، پرانے آدمی تھے، بہرحال ادبی ذوق تھا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ پرانی بات ہے، وہ ایک دن خیر و مدارس میں صبح صبح آ گئے، وزیر تھے ان دنوں، تو مولانا حنیف صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ پہنچیں، وہ آ رہے ہیں، ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھی چھوڑیں، ہماری عادت نہیں ہے ان لوگوں سے ایسے ملنے کی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں۔ میں اسی طرح ہی، وہ ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی اور بس ایسے منہ پہ پانی ڈالا اور موٹر سائیکل نکالا، میں چلا گیا۔ حضرت واقعہ یہ ہوا کہ وہ بھٹو مرحوم کے دور میں جب وزیر مذہبی امور تھے تو میں سائیکل پر خیر و مدارس سے ادھر آ رہا تھا، تو ہمارے قلعے کی جو وہ اس طرف چڑھائی ہے دولت گیٹ کی طرف، وہاں سے میں نے سائیکل اوپر چڑھایا۔ یہ ہماری نوجوانی کی تفریح ہوتی تھی، ادھر سے سائیکل چڑھائیں اور گھنٹہ گھر سے اتر جائیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب، تو ادھر سے وہ وزیر صاحب کوثر نیازی صاحب وہ باہر نکلے، کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے اور پیدل ہی آ رہے تھے، آگے کہیں سواری پہ بیٹھنا ہوگا، تو میرا سائیکل بالکل ان کے قریب آ گیا، چڑھائی تھی، بریک لگی، میں اتر گیا۔ تو اس وقت کو پروٹوکول بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وزیروں کو ہٹو بچو کوئی سامنے نہ آئے، تو وہ دیکھ کے نا مجھے مسکرائے، تو مجھے سلام کیا اس نے۔ میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا 10ویں جماعت میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے نام بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے کیا نام ہے؟ وہ نام بتایا۔ کس خاندان سے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس خاندان سے ہوں۔ بڑا اس نے گلے لگایا کہ شاہ صاحب سے نسبت آپ کی۔ اچھا۔ اس کے بعد میری ان کی خط و کتابت ہوتی رہی، میری داڑھی اس وقت اتری نہیں تھی، تو تقریباً کوئی 25 سال کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا، جب میں خیر و مدارس میں گیا نا تو ویسا ہی منظر بنا
ادھر سے میں موٹر سائیکل پہ، ادھر سے وہ کار پہ، آمنے سامنے، اور وہ کار سے اترتے ہی مجھے کہتا ہے آئیے کفیل صاحب کیا حال ہے، السلام علیکم۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سے ملاقات وہاں قلعے پر ہوئی تھی، چوک پر، آپ سائیکل پر تھے، تب آپ کی داڑھی نہیں تھی، اب آپ کی داڑھی بھی آ گئی ماشاءاللہ۔ مطلب یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ اب تو کوئی چیز ثابت کرنا، اس کی مثالیں دینا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ یعنی اگر ہم نے حدیث کو نہیں ماننا تو ہم منکرین حدیث کی بات کو مان لیں، ماننا ہی ہے تو ہم ان کی مانیں نا جن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثالیں بے پناہ ہیں حافظے کی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو حضور سے محبت تھی، وہ تو حضور کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ جس نے جس رنگ میں، جس ادا میں، جس ڈھنگ میں دیکھا اسی میں ڈھل گیا۔ حضور بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا وہاں۔ وہ کیوں بیٹھے؟ یہاں حضور بیٹھے تھے۔ حضور کا گریباں مبارک کھلا تھا، اس نے ساری زندگی کھلا رکھا۔ وہ تو بند کیوں نہیں کرتا؟ میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا تھا۔ اگر یہ معیار نہیں ہے تو پھر یہ چغد اور اجہل الناس یہ ہمارے لیے معیار ہیں، جن کی اپنی زندگی جو ہے وہ ساری غیر دینی زندگی ہے، غیر شرعی زندگی ہے، صبح سے شام تک گناہوں سے لتھڑے ہوئے غلیظ لوگ، اور اعتراض کریں حدیث پر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور ان اکابر کے ساتھ ہمارا ایک تعلق، رشتہ، ناطہ یہ قائم اور دائم رہے، بس اپنے اسلاف سے جڑے رہیں۔